بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو گلریز اقبال کا سلام۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے جو ہے ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ تاندلے والا کا ایک گاؤں ہے چک 407 گاف بے بختاور کی چوک۔ تاندلے والا سے تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گاؤں واقع ہے، اور اس کے اندر ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔ ایک ہی مسجد ہے، جامع مسجد حسنین کریمین۔ اس مسجد کی تعمیر نسبتوں سے کی گئی ہے۔ پاکستان کی یہ واحد مسجد ہے۔ نسبتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اہل بیت کی نسبت، صحابہ اکرام کی نسبت سے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مسجد کا جو ڈیزائن ہے، دروازے ہیں، وہ بھی مسجد نبوی کے جو دروازے ہیں اس طرز پر بنائے گئے ہیں۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے وہی ڈیزائن ہے، اور انتہائی خوبصورت جو ہے یہ ڈیزائن، انتہائی مہنگی لکڑی سے جو ہے یہ بنائے گئے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے وہ بھی جانیں گے، مسجد کو آپ کو دکھاتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت مینہ کاری کی گئی ہے مسجد کے اندر۔ 2 لنٹر ہیں، اس کے اوپر جو ہے گنبدیں جو ہے مسجد نبوی کی طرز پر گنبد بنایا گیا ہے، اور اس کی جو نسبتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، اس کی تعمیر جو ہے وہ کتنے عرصہ تک جو ہے وہ ہوئی، اور کتنے اس پر جو ہے وہ لاگت کتنی آئی۔ خطیب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، خطیب محمد اسد رضا قادری صاحب ہیں، ایم فل اسکالر بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا، انتہائی خوبصورت مسجد ہے، پاکستان کی واحد مسجد جس کو نسبتوں کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے اس گاؤں چک نمبر 47 بختاور کی جوگ تحصیل تاندلے والا کی یہ خوبصورت مسجد ہے کہ جس کو نسبتوں کے طرز پر ہم نے اس کو تعمیر کروایا ہے۔ اگر مسجد کے مین گیٹ کی ہم بات کریں تو مسجد کا جو مین گیٹ ہے جس میں مسجد کے اندر داخل ہوا جاتا ہے، یہ جو گیٹ کی جو طریقہ ہے، جو گیٹ کو ہم نے نقش و نگار کیا ہے، یہ بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو روضہ مبارک کا گیٹ ہے، بالکل اس نسبت سے ہم نے اس کو تعمیر کیا۔ اس کا نام بھی ہم نے باب علی المرتضیٰ شیر خدائی رکھا ہے۔ اور آگے جیسے مسجد کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں، مسجد کے 5 جو مین دروازے ہیں یہ پنجتن پاک کے نسبت کی وجہ سے تعمیر کروائے گئے، اور اس کے اندر بعد مسجد کے اندر داخل ہوں تو مسجد کے اندر 4 ستون ہیں۔ یہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے نام کے ساتھ ہم نے ان کو منسوب کیا ہے۔ اور مسجد کی چوڑائی کی اگر بات کریں، یہ 63 فٹ ہے۔ سرکار علیہ السلام کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے 63 سال، اس نسبت سے اس مسجد کو ایک چوڑائی کو ہم نے تعمیر کیا۔ لمبائی کی بات کریں تو یہ 40 فٹ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تھا۔ اور مسجد کے پہلے لنٹر اور دوسرے لنٹر کی بات کریں، پہلا لنٹر 11 فٹ پر ہم نے تعمیر کیا ہے، اس لیے کہ 11ویں شریف یعنی کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 11ویں کی نسبت سے ہم نے اس کو تعمیر کیا ہے۔ اور پہلا لنٹر اور دوسرے لنٹر کے درمیان جو یہ خلا ہے، یہ لمبائی ہے، لینتھ ہے، یہ 24 فٹ ہے اور 25 فٹ ہے۔ 25 فٹ اس نسبت کی وجہ سے کہ سرکار علیہ السلام کی جو پہلا نکاح مبارک ہوا تھا، یہ سرکار کی ظاہری جو حیات طیبہ 25 سال تھی، 25 سال کی عمر میں سرکار کا پہلا نکاح ہوا تھا۔ اس وجہ سے ہم نے مسجد کو ایک جو اگر مسجد کے منار کی بات کریں تو یہ 92 فٹ اس کی لینتھ ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جو عدد ہیں، اسم کے عدد وہ 92 ہیں۔ اس نسبت سے ہم نے اس منار کو بھی تعمیر کروایا ہے۔ جی بالکل، جو ہے وہ ہر ایک چیز کی جو ہے وہ نسبت بنائی گئی ہے۔ اسی حوالے سے جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کی ہے وہ کاریگر بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ تقریباً 12 سال ہو گئے ہوئے ہیں یہ مسجد کو تعمیر مکمل ہوئی ہے اس سال میں۔ کیا کہیں گے، کتنی لاگت، کیسی تعمیر جو ہے وہ اس کی مکمل کی گئی ہے؟ السلام علیکم، میرا نام جی محمد حسن وان ہے۔ امام مکانہ سے مجھے بلایا گیا تھا، میرا کام مسجد تعمیر کرنا ہی ہے۔ تو نسبتیں قاری صاحب نے بتا دی ہیں۔ باقی مضبوطی کے حساب سے ہم نے 4 فٹ چوڑی اس کی بنیاد رکھی، اس میں 1 فٹ کنکریٹ کیا، اور کالم وغیرہ یعنی پوری انجینئر کے حساب سے ایسے اس کو مکمل کیا تعمیر کو۔ پھر اس میں جو جتنے بھی کلر استعمال کوئی بھی نہیں کیا ہوا، سب جتنے بھی مینہ کاری ہوئی ہے سب ٹائل میں ہوئی ہے۔ ٹائل میں ہی اس کے پھول وول بنائے گئے ہیں، ٹائل میں ہی سارا کچھ کیا گیا ہے۔ تو اس حساب سے اس کے باقی قاری صاحب کو بتا چکے ہیں نسبتوں کے حساب سے۔ جی اسی حوالے سے جو ہے وہ میرے ساتھ اہل دیہ بھی موجود ہیں۔ آپ بتائیے گا، تعمیر جو ہے وہ بڑے شوق ذوق سے کی گئی ہے مسجد کی۔ کتنی مسجدیں ہیں یہاں پر گاؤں کے اندر،
اور اس کی تعمیر کے لیے 3 کروڑ روپے کی تقریباً لاگت کا بتایا جا رہا ہے، کیا کہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں پہلے قاری صاحب بھی، اور اس یعنی کہ ہمارے گاؤں میں نا سب اہل سنت والجماعت کے لوگ رہتے ہیں، اور اسی نسبت سے نا لوگوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے، جو یہ یعنی کہ مین نسبت کی وجہ ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے اور صحابہ کرام کی محبت ہے، جس کی وجہ سے یہ نسبت برا یعنی کہ شاہکار ہم نے تیار کیا ہے۔ اور جیسا کہ اب لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں نے نا بہت کنٹریبیوشن کیا، یعنی کہ اپنے یعنی کہ حصے ڈالا ہے، یعنی کہ لوگوں نے جیسے مال کا، یعنی کہ زمین سے اور پیسوں سے تو سب نے ڈالا ہے ماشاءاللہ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے 3 کروڑ سے زیادہ لگ چکا ہے اس میں پیسہ، یہ سب گاؤں والوں کی ہمت کی بات ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایک دن میں 5-5 10-10 لاکھ روپے لوگ یہاں پر لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں مسجد کے لیے، تو ایسا جذبہ ماشاءاللہ کافی یعنی کہ نا گاؤں والوں کے لیے یعنی کہ محبت ہے، پیار ہے یعنی کہ مسجد سے۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ مسجد کی تعمیر کے لیے رقم کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے جو ہے ڈونیٹ کیا، کیا کیا ڈونیٹ کیا یہ بھی بتائیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یعنی کہ لوگوں نے نا جن کے پاس اپنی زمین تھی انہوں نے اپنی زمین کا جن کے پوری ملکیت مسجد کے نام کر دی، جو اس کی آمدن ہوتی ہے نا زمین کی وہ ساری مسجد کی طرف آتی ہے، اور جن لوگوں کے پاس یہ مال تھا، جن کے بکریاں تھیں، بھینسیں تھیں، انہوں نے اپنے مال سے نا مال کا حصہ مسجد کو دیا ہوا ہے، جس کے بھینسیں جن کے بڑھتی رہتی ہیں بیچ دیتے ہیں، وہ مسجد کے پیسے آ جاتے ہیں۔ لوگ جن کے پاس جن کے اور کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، ان کے پاس گھر کے مرغیاں تک لوگوں نے دی ہیں، اور ہماری خواتین نے بھی نا بہت زیادہ حصہ اس میں ڈالا ہے، اپنا سونا اتار کر دیا ہے، جن کے اپنے کان خالی کر دیے مسجد کے لیے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جو مسجد کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان سے ڈبل دیتا ہے، جن کی اتنا ماشاءاللہ مسجد کی وجہ سے ہمارا گاؤں بہت خوشحال ہوا ہے۔ جی بالکل، جو ہے انتہائی خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ بھی اسی گاؤں کے رہائشی ہیں، مسجد کی تعمیر میں رضاکارانہ یہاں پہ لوگوں نے حصہ ڈالا، انہوں نے خود جو ہے وہ تعمیر میں کیا کیا جو ہے وہ مزدوریاں کی ہیں؟ 2-2 3-3 4-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਡਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਨਾ ਮੱਝੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਗਾँव ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ بہترین تعمیر کیا۔ بالکل جو ہے وہ آپ نے جیسا گفتگو سنی کہ گاؤں اہل دہیا نے روٹی تک جو ہے وہ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جو مزدور تھے، جو مستری تھے، کاریگر تھے، ان کو روٹی تک جو ہے وہ پکا کے دی جاتی تھی۔ ایک مزدور بھی ہیں جنہوں نے شروع سے جب بنیاد رکھی گئی مسجد کی تب سے وہ یہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا آپ اس حوالے سے آپ کا کیا کام رہا؟ السلام علیکم جی، اس مسجد سے میں 12 سال میں کام کر رہا ہوں، اور یہ مسجد بہت مضبوط بنائی گئی ہے، اور چینی ٹائل سب پتھر کا کام کیا گیا ہے، اور ملتان سے بھی کاریگر منگوائے گئے تھے اس مسجد کے لیے، جو شیشے کا کام ہوا ہے۔ جی بالکل، جو ہے وہ یہاں کے جو باسی ہیں، اس گاؤں کے اہل دہیا کے جو نوجوان ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس مسجد کی تعمیر میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، جن کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں تھا، تو انہوں نے یہاں پر مزدوریاں کی ہیں اور مزدوری کر کے اس مسجد میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے انتہائی خوبصورت یہ مسجد دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ مینہ کاری کی گئی ہے، ملتان کی سے جو ہے وہ کاریگر یہاں پر لائے گئے، اور یہاں پر جو ہے شیشہ کاری، جس کو مینہ کاری بھی کہہ سکتے ہیں، انتہائی خوبصورت طریقے کے ساتھ جو ہے یہ شیشہ کاری کا جو ہے وہ کام کیا گیا۔ اس مسجد کی جو خوبصورتی کے حوالے سے ایک اور بھی یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ پوری مسجد کے اندر کسی بھی جگہ پر کوئی کلر استعمال نہیں کیا گیا، آرٹیفیشل جو پینٹ ہوتا ہے، کلر ہوتا ہے، وہ نہیں کیا گیا۔ ایک ایک جگہ جو ہے وہ وہاں اس کو ٹائلز لگائی گئی ہیں، اور انتہائی خوبصورت مسجد جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ ایک یہاں پر اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر ایک ایسا خانہ بنایا گیا ہے، اس مسجد کے میرے دائیں جانب وہ جو اوراق جن کو شہید کیا جاتا ہے، وہ اوراق جو ہے اس کھانے کے اندر تقریباً 10 فٹ زمین کے نیچے گہرا وہ کھانا لے کے گئے، اور چھت کے اوپر اس کا جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اس کا منہ رکھا گیا ہے، تو وہاں سے داخل کیے جاتے ہیں جو اوراق شہید ہو جاتے ہیں، قرآنی اوراق، وہ اس کے اندر ڈال دیے جاتے تاکہ بے حرمتی سے جو ہے وہ بچ سکے۔ اگر یہاں پر بات کی جائے وضو خانے کی،
وضو خانہ بھی انتہائی خوبصورت طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا، گرم پانی کا انتظام کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے مدرسے کے حوالے سے بھی بات کریں تو اس مسجد کے اندر لڑکیوں کا مدرسہ بھی بنایا گیا ہے، لڑکوں کا مدرسہ بھی جو ہے وہ بنایا گیا ہے، انتہائی خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ 12 سال میں اس مسجد کی تعمیر، 12 سال کی جو نسبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کو اس مسجد کی تعمیر شروع کی گئی اور اسی حوالے سے 12 سال میں جو ہے یہ مسجد مکمل کی گئی ہے۔ جی